مجھے یہ بتائیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جنگ بندی میں توسیع نہ کرتے تو ظاہر ہے جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی، جو کہ خطے کی اور سیکیورٹی کی صورتحال کے لیے بہت ایک نقصان دہ اور تباہ کن ہو سکتی تھی۔ کتنا امپورٹنٹ فیصلہ پاکستان کی لیڈرشپ کا اس سیز فائر کی ٹائم لائن کو بڑھانے کا؟ آئی تھنک عادل، یہ بہت ہی بڑا فیصلہ، بہت مؤثر فیصلہ اور بر وقت فیصلہ تھا، اور یہ فیلڈ مارشل نے یقین کریں ایرانی لیڈرشپ سے، امریکن پریزیڈنٹ سے اسپیشلی بات کی، ان کو کنونس کیا کہ یہ آپ وقت اس جنگ بندی کو جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں ٹل دا ٹائم مذاکرات جاری ہیں، بیکاز ہی از ویری ہوپ فل کہ جس طریقے سے انہوں نے اتنی محنت کی ہے، خلوص دل سے، خلوص نیت سے، سنسیریٹی سے، بہت سوچ سمجھ کے، میچورٹی کے ساتھ، آئی تھنک اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، امریکہ ایز اے ہول ٹرسٹ کرتا ہے، ایرانی لیڈرشپ اور ایران ٹرسٹ کرتا ہے، اور اسی لیے اس بات کو جنگ بندی ایکسٹینڈ ہوئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں گے، 2-3 دن جن میں ڈیلے ہوا ہے، اسٹیلمنٹ ہوئی ہے، ڈونٹ تھنک اس پہ خاموشی ہے۔ فیلڈ مارشل از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ٹو ریزالو، خاص طور پہ جہاں جن نکات پہ بھی اریٹنٹس ہیں، جہاں پر ڈس ایگریمنٹس ہے، یہ اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے دونوں حکومتوں سے کہ جو ایران کے تحفظات ہیں وہ امریکہ کو بتاتے ہیں، امریکہ کے جو ہیں وہ ایران کو بتاتے ہیں، دین کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، اور میرے خیال میں کافی حد تک اب جو ہے نا وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ اسٹیلمنٹ کا پیریڈ جو ایسے بیٹھے ہوئے اس میں اس کو یوٹیلائز کیا گیا ہوگا ان مذاکرات کو حل کرنے کے لیے، کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، تاکہ جب فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس وقت وہاں پر فائنل ڈرافٹ بنے اور اس کو منطقی انجام پہ پہنچایا جائے۔ اور اس کے لیے میرے خیال میں فیلڈ مارشل نے یہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی ہے کہ آپ اگر پاسبل ہو تو ضرور نیول بلاکٹ جو ہے آپ نے ایران کا کیا ہوا اس کو امیڈیٹلی ریموو کریں ایز اے گڈ ول جیسچر۔ اس سے یہ فرق پڑے گا کہ ایران ول آلسو ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ، اور وہ اسٹریٹ آف ہرموز کا بھی بلاکٹ ختم کرے گا، اور ایک جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ اس سے بھی بڑے جو ایک اسٹیلمنٹ ہوا ہے، ہر طرف کے جہاز رکے ہوئے ہیں، شپ رکے ہوئے ہیں، دیٹ از کازنگ ٹریمنڈس اکنامک انرجی کرائسس۔ ملکوں کے اندر لائنیں لگ رہی ہیں پیٹرول کی، گیس کی لینے کے لیے، اور اس کی وجہ سے اکنامک کرائسس جو ہو رہے ہیں وہ ایک بیانڈ امیجنیشن ہے۔ آئی تھنک جو کارنامہ فیلڈ مارشل یاسین اور حکومت پاکستان نے کی ہے اور کر رہی ہے، یہ رہتی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ ایک سپر پاور کا ساتھ ایران کا تصویر جو 47 ایئر سے جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، مس کنسیپشن تھا، مس ٹرسٹ تھا، اس کو آپ نے 2 ہفتے کے اندر لا کے ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا، اکراس دا ٹیبل، اور فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ اپنے طرف جو بھی گریونسز ہیں ان کو دور کریں، اور بڑے اچھے ماحول میں پہلی ٹرم جو تھی وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد دوسری ٹرم کے لیے بھی یہ جو اسٹیلمنٹ کا پیریڈ 3-4 دن کا ہوا ہے، آئی ایم شیور کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا ہوگا، آلموسٹ سارٹ آف مذاکرات، اور آپ جب بیٹھیں گے تو میرے خیال میں کافی حد تک اریٹنٹس ختم ہو گئے ہوں گے۔ آپ جو بیٹھیں گے ایریٹنٹس کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جنگ بندی میں بڑا امپورٹنٹ ایک فیصلہ ہو گیا جو کہ دنیا کے لیے، اس ریجن کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ڈپلومیٹک کانٹیکٹ یا ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اس مسئلے میں ایک رول پلے کیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ جی عادل بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکو کروں گا ان تمام سینٹیمنٹس کو جو آپ نے جس کا ذکر کیا۔ دیکھیے، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں دیکھتا آیا ہوں پاکستان کی سفارتی جرنی کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈپلومیٹک اچیومنٹ فیلڈ مارشل صاحب کی ابھی ہوئی ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریوائنڈ کریں تو دراصل پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر وسعت آئی ہے، یہ اس کی ایک مین ریزن ہے۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک لنچ ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ۔ پاکستان کی جو سفارتی تاریخ کو لوگ بغور دیکھتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کسی حد تک سرد موری کا شکار رہی ہے۔ although we always wanted a very deep rooted relationship but somehow ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ یا چائنیز بلاک میں رہ سکتے ہیں یا امریکن بلاک میں رہ سکتے ہیں، لیکن فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت ہنرمندی کے ساتھ جو ہے ایک ڈپلومیٹک بیلنس کو برقرار رکھا، اور اب ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ، کیونکہ ہم نے ایک پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک گڈ ول ڈیولپ کی ہے،
امریکہ کے ساتھ, تو ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں جس پوزیشن کے اوپر آج ہم آ کے یہ نیگوشیٹ کروا رہے ہیں. تو دیکھیے وہ ایک ڈپلومیٹک گڈ ول کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے آپ اس پوائنٹ پہ کھڑے تھے جب آپ کے اوپر ایک ایسے اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ ایک سیولائزیشن تباہ ہونے والی ہے. وہاں سے وہ اس کو موڑ کے لائے ٹیبل کے اوپر اور ایک ڈسکشنز کا آغاز شروع ہوا. میری نظر میں پہلا راؤنڈ آف ٹاکس پازیٹیو تھا. دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس میں جو ابھی ڈیلے ہے, میں اس کو, اس کی دو وجوہات میری نظر میں ہے. میری کچھ بات ہوئی ہے عادل بھائی کچھ لوگوں کے ساتھ جو اس پروسیس کے قریب ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ایران کے اندر جو پولیٹیکل ڈپلومیٹ جو ان کی جو گورنمنٹ کا جو ایک پاور سٹرکچر ہے نا, اس کے اوپر ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. وہ ایک نارمل نہیں ہے. وہاں پہ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو سویلین ہمارے پاس آئے تھے ملنے کے لیے اسلام آباد میں, آپ کو یاد ہوگا, جو اسپیکر تھے, فورن منسٹر تھے, ان کے پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں. محمد باقر لیکن ایک بہت غالباف بڑا اور ایلیمنٹ عباس عادل بھائی, راکھی صاحب. جی لیکن عادل بھائی جو ان کے ہاں جو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے IRGC, جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں. یہ ایک نظریاتی وہاں پہ کور ہے. بریگیڈیئر صاحب جانتے ہوں گے, ان کا کام ہے, یہ ذرا تھوڑا سا ہارڈ لائن اپروچ رکھتے ہیں. اب جو غالباف صاحب ہیں, ان کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو یہ میئر آف تہران بننے سے پہلے یہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ وہ جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ایک ہارڈ لائن اپروچ رکھتے ہیں. وہ اس مسئلے کو ڈپلومیٹکلی حل ہونے کے حوالے سے کچھ ان کے تحفظات ہیں. یعنی وہ ایک ڈفرنٹ اپروچ ہے ان کی آل ٹوگیدر. گورننس پہ بھی ماڈل جو ان کا ہے وہ ڈفرنٹ ہے. اور ان کا ایک اور اس میں پرابلم ہے عادل بھائی, وہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ان کے سپریم, وہ جو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں اپنے سپریم لیڈر کو. اب سپریم لیڈر جو ہیں خامنائی صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ تو دنیا میں نہیں رہے. جو ان کے جانشین تھے, یعنی جو مجتبیٰ خامنائی صاحب, ان کے حوالے سے بھی کچھ کنفیوژن ہے کہ وہ, یعنی ان کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے ہے, ویدر ہی از اوکے ویدر ہی از ناٹ. تو ایک طرح سے لیک آف کلیئرٹی ہے, جس کی وجہ سے کچھ ابھی تک ان کو کنونس کرنے میں وقت لگ رہا ہے کہ جو ایک ہولسٹک پیس سیٹلمنٹ ہو, اس کے اندر ان کی بھی تائید حاصل ہو, جو سپریم کمانڈر ہیں ان کی بھی, اور IRGC کل پھر اس کو یعنی ڈسرپٹ نہ کرے. تو اس حوالے سے کچھ ڈیلے ہوا ہے. آپ جانتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب جب گئے تھے وہاں پہ, وہ غالباً 1 دن کے لیے گئے تھے, لیکن ان کو رکنا پڑا 1-2 دن. تو وہ اسی چیز کا تسلسل تھا کہ وہ جو ڈفرنٹ پاور سینٹرز ہیں ان کو کس طرح الائن کیا جائے, تاکہ جب راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں ہوتا ہے تو وہ کنکلوسیو ہو. آپ جانتے ہیں پہلے راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد کسی حد تک کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے کوئی رزلٹ نہیں نکلا. میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے 50 سال کے پرابلم کو ایک سیشن میں حل نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بہت بڑی ہوئی ہیں دنیا بھر کی, جیسے بغیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک اکنامک امپیکٹ پوری دنیا میں ہے, تو پیپل آر لائک کائنڈ آف گوئنگ تھرو اے فٹیگ آف دس. یہ کہہ چاہ رہے ہیں I think we lost your signal. نکلے دنیا بھر میں, تو سیکنڈ راؤنڈ ہیز ٹو بی کنکلوسیو. تو اس کو ہم کرنے کی, بٹ اپیرنٹلی پھر ملک صاحب مجھے آپ کی بات سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اپیرنٹلی پھر یہ اگر کوئی اریٹنٹس ہیں بھی تو یہ پھر بہتر بات ہے کہ وہ ریزالو ہوں اور پھر اس کے بعد ان کی سٹنگ ہو, تاکہ سیکنڈ راؤنڈ, پھر تھرڈ راؤنڈ, پھر فورتھ راؤنڈ. سو اس سے بہتر ہے کہ اگر سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, آپ جس طرف انڈیکیشن دے رہے ہیں, تو اگر وہ اریٹنٹس نکل جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ بڑا کنکلوسیو ہوگا اور بڑا امپریسو ہوگا. جی عادل بھائی, میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جیسے کہ اوبیسلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلے راؤنڈ کے بعد غالباً خاموشی ہو گئی تھی. ایسا نہیں ہے. ہمارے جو بہت ہی ہنرمند سفارتکار ہیں پاکستان میں, چاہے وہ فورن آفس سے ہوں یا وہ ہمارے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو ٹیم کام کر رہی ہے, وہ اوبیسلی وہ کہتے ہیں برننگ دا مڈ نائٹ آئل, دیٹس دے ورکنگ ویری ہارڈ ٹو گیٹ اے سولوشن. لیکن ایک بہت ہی پیچیدہ پرابلم ہے. پلس آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک منفرد سٹائل ہے, ان کی سٹیٹمنٹس جب آتی ہیں تو وہ بھی کسی حد تک وہاں پہ اریٹنٹ کریٹ کرتی ہیں. لیکن آف کورس جو لوگ دانش مندی سے ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں ریٹرک بھی ہوتی ہے, لیکن ریالٹی کے اندر وہ ایک جو ہے وہ اور لوکل آڈینس کو وہ ایڈریس کرنے کی اور اپنی سپورٹ بیس کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ I'm gonna get a good deal, میں کوئی ہلکا سودا نہیں کر رہا, just to convince them. otherwise کیوں ڈائلاگ پہ بیٹھیں گے اور اپنے وائس پریزیڈنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے. I got your point. ڈاکٹر صاحبہ ذرا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ملک صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے سیکنڈ راؤنڈ سے پہلے جو اریٹنٹس ہیں ان کو نکالنے کے لیے ڈے نائٹ ورکنگ ہو رہی ہے, بیک اینڈ پہ بہت زیادہ ڈائلاگ بات چیت ساری ہو رہی ہے. اور ابھی جو ملک صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں, ظاہر ہم سمجھتے ہیں وہ لوکل آڈینس کے لیے ہے یا جو ان کی ایک سپورٹ بیس ہے اس کے لیے انٹرنیشنل بھی, کہ بھائی میں بالکل گھبرایا نہیں ہوں, لیکن چونکہ دنیا کے مفاد میں یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اچھی ڈیل کر لے.
ایران کے مفاد میں یہی ہے کہ ایران اچھی ڈیل کر لے. سو یہ جو ایران کی جانب سے امریکن مکس سگنلز ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس کوئی آپ لے لیں, ان کی ٹویٹس کوئی لے لیں, اس پر جو ریزرویشن سامنے آئی ہیں, ایسے انوائرمنٹ میں, بڑے ٹینس اور ٹف انوائرمنٹ میں پاکستان کی جو لاسٹ ایفرٹس ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لاسٹ جو آپ کا پوائنٹ ہے اس سے پہلے لے آتے ہیں. پاکستان کی تھرو آؤٹ جو فرام دا آؤٹ سیٹ ایفرٹس رہی ہیں وہ بہت ہی شاندار رہی ہیں, قابل تعریف ہیں. پاکستان نے ایک میچور اور اسٹریٹجک رول پلے کیا ہے اور جس کو پوری دنیا نے سراہا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.